اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عنه الغافلون. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك ذو الجلال والإكرام وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل. اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کا ضامن ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. لو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. زمین آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور جو اللہ کی آیات کا منکر ہے وہ بہت بڑے خسارے کا مالک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے علاقے میں جب دعوت اسلامی کا آغاز کیا، فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہ سب سے بڑی سزا تھی اللہ کی طرف سے. تو وہ شخص جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، بچے چھوڑ دیے، خاندان چھوڑا، پیسے چھوڑے، وہ لوگ بڑی عزت اور عظمت والے ہیں. وہ چاہے حبشہ کا بلال کیا ہو، وہ یمن سے چل کر سمیہ زنیرہ اور آل یاسر کی کیوں نہ ہو، صہیب روم سے کیوں نہ ہو، جس نے بھی نبی کا ساتھ دیا، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سابقون اللہ تعالیٰ کہتا سبقت لے گئے، مہاجر انصار والذین تبعہم، اور جنہوں نے اتباع کی ان کے ایمان لانے پر. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی اور ان کے لیے جنت تیار ہے، تحت الانہار خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے. تو بھائی مردوں میں سب سے پہلے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق ہے. عورتوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. غلاموں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت زید ہے. اور اسی طرح سے چلتے چلتے یہ ایک قافلہ بنتا گیا. 38واں شخص تھا حضرت عمر بن خطاب کہ جو اسلام جب لے کر آئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، اگر حق پر ہیں تو گھر پر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا الاعلان کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروائے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرائے؟ سب سے پہلے نماز جس نے کعبۃ اللہ میں پڑھائی عمر بن خطاب. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. بھائی یہ توحیدی باتیں ہوتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، 40 سال ان کے اندر گزارے، مکہ میں پیدا ہوئے، آپ 40 سال کی عمر میں دعوت کا آغاز کیا. جو کہتے تھے آپ سب سے بڑے امین ہیں، آپ سب سے بڑے صادق ہیں، اب وہی لوگ جب لا الہ الا اللہ کی باری آئی تو سارے منکر ہو گئے. فرمایا ادھر میں دیکھتا ہوں ابو جہل کا گھر ہے، یہ ابو لہب کا سامنے وادی القرا ہے، لیکن ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے. بھائی جو قریب تھے
سگے چچا بھی تھے، بنو ہاشم میں تھے۔ دعوت ذوالشیرہ میں وہ پہلا شخص ابو لہب تھا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے پر نبی کے پیشانی پر پتھر دیوانا تھا۔ بھائی جب اپنے بیگانے ہو گئے، نظریہ اگر باپ کا بیٹا چھوڑ دے چاہے وہ نوح کا کیوں نہ ہو، پھر اللہ کہتا ہے لا تسلم علیہ السلام کا بھی علم، مت سوال کر اس چیز کا جس کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے عمل سے نظریہ اگر چھوڑ دے، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، اب دونوں نبی کے گھر میں ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے فخانتہ ہوا، انہوں نے خیانت کی کہ نبی کے گھر میں رہ کر بھی وہ ادب و طریقہ، وہ رویہ، وہ اسلام کا پیغام نہ سیکھ سکی، تو چاہے پیغمبر کے گھر میں کیوں نہ ہو، اگر وہ منکر ہے تو اللہ کے نزدیک ان کے لیے کوئی نہیں جائے۔ تو بھائی نبی کے لیے آپ بنو ہاشم تو بڑا خاندان اور ان کی سب سے بڑی مخالفت بھی بنو امیہ سے ہوئی۔ اب جب بنو امیہ سے حضرت عثمان غنی ایمان لے کر آئے تو یہ دشمنی عروج پر پہنچی۔ حضرت عثمان ذو النورین سے کہا تمہیں گھر سے نکال دیا جائے گا، تیرا پیسہ واپس۔ چچا نے کپڑے تک اتروا لیے، پیسے لے لیے، گھر سے نکال دیا۔ فرمایا چچا کلمہ پڑا ہے نبی کا، جتنی دولت ہے لے لو، جو پیسہ ہے لے لو، جو کچھ بھی تمہارا لے لو، لیکن محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بھائی جس نے قبیلہ چھوڑا تھا، اب قبیلہ کس کو پسند نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ میری بیٹی راج کرے؟ فرعون کے گھر کے اندر کیا لونڈیوں کی کمی تھی؟ فرعون کے گھر کے اندر وہاں پر خدمت گزاروں کی کمی تھی، لیکن ایسے ماحول میں، بادشاہت کے ماحول میں حضرت آسیہ کا ایمان لے کر آئی، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ماحول کافرانہ جیسا بھی ہو، بندہ ایمان پر قائم رہنا ہے۔ ہم کہتے نہیں پہلے ماحول بناؤ، ہم کہتے پہلے ریاست کے اندر اسلامی نظام قائم کرو۔ بھائی ریاست کے اندر اسلامی نظام قائم ہو نہ ہو، ریاست کے اندر حدود قوانین کا نفاذ ہو نہ ہو، ہمیں ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ، اگر جب بت ہے جماعت کی آستی ہو، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رہ گی رسم ادا، روح بلال نہ رہی، مار کھانی پڑے گی بلال کی طرح۔ سمیہ کی آنکھیں نکال دی گئی، زلیلہ کی آنکھیں نکال دی گئی، سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، بلال کے ساتھ وہ حشر ہوا۔ لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے بلال کلمہ چھوڑ دے، تجھے کیا ملے گا؟ نہیں، فرمایا کلمہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ لہو ہے، لہو نکلتا ہے اور پھر آگ سے بجھ جاتا ہے، اور اتنی آزمائش۔ لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دو، فرمایا کہ نہیں، اللہ آزماتا ہے مجھے۔ کوئی خریداری کرنے جاؤ، برتن خریدنے جاؤ تو پہلے آدمی دیکھتا ہے کہ برتن کچا ہے کہ پکا ہے۔ ایک برتن خریدنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آزمائش کرو، اور اللہ تعالیٰ بلال کی آزمائش کر رہا ہے کہ بلال اپنے ایمان میں کچا ہے کہ پکا ہے۔ تو بھائی بلال اپنے ایمان میں پکا رہا، بلال نے مارے کھائی، بلال کے میچھے ٹھوک دی گئی، بلال کے لہو سے وہ گوشت کے لوتھڑے، لہو سے آگ جلتی ہوئی چنگاریاں ہیں جو کہ اوپر آتی ہیں، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔
کلمہ نہیں چھوڑا. فرمایا لوگ کہتے ہیں بلال ایک دن کے لیے چھوڑ دو. فرمایا کہ ایک دن کے لیے بھی چھوڑ دوں تو میں منکر ہو جاؤں گا. اللہ کے حکم ہے. اگر تم پر تنگی ہے، اگر تم پر زیادتی ہوتی ہے، تم ظاہری طور پر کلمہ چھوڑ سکتے ہو. قرآن کا حکم ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو کفر کا ارتکاب کرے مگر دل اس کا ایمان پر پکا ہو، وہ کلمہ کفر بھی بول سکتا ہے. لیکن نبی کے صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پر ظلم ہوا ہو اور اس نے کلمہ کفر بول دیا. نہیں. حضرت عثمان کو گھر سے نکال دیا، مال طلاق چھین دیا. لیکن پھر نبی نے وفا کی، نبی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح کیا. وہ دنیا سے چلے گئی. ام کلثوم کا نکاح کیا. پہلا جوڑا جنہوں نے ہجرت کی طرف حبشہ کی طرف ہجرت کی، فرمایا لوط علیہ السلام اور اس کی بیوی کے پاس یہ پہلا جوڑا ہے جو ہجرت کر اللہ کے راستے میں. اور جس وقت جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے، سیدہ رقیہ کا اس دن انتقال ہوا تھا. دفنا کر فارغ ہو کر لوگ گھروں کو واپس جا رہے تھے. نبی نے اعلان کیا تھا کہ عثمان جنگ بدر میں شامل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رتبہ ان کو بدر والوں کے برابر عطا کر دیا. میرے بھائیوں، یہ دین کی کشتی ایسے نہیں بنی. جنگ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ، 900 گھوڑے، ہزاروں دینار، 40,000 دینار، اور جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ تھا، اس کو جنگ کہتے ہیں جیش الاسرا، تنگی والی جنگ. اب مجھے بتلاؤ، جب تنگی کا وقت ہو اس وقت تو 1 روپیہ بھی بڑا ہوتا ہے، 1 درہم بھی بڑا ہوتا ہے، 1 دینار بھی بڑا ہوتا ہے. اور جو اتنے اونٹ تھے، اتنے گھوڑے تھے، 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900 گھوڑے اور 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں جس نے دیے وہ عثمان غنی. سبحان اللہ. 40,000 درہم نبی علیہ السلام جھولی میں رکھ دیا، ہاتھوں پر رکھ کر. وہ درہم کھوٹے سکے نہیں تھے، سونے کے درہم تھے، چاندی کے بھی نہیں تھے. فرمایا اوپر آسمانوں کی طرف نبی علیہ السلام پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں ما ذرا عثمان ما مل الجمع ایک وعدہ خدا، کہ آج کے بعد اے عثمان تو جو بھی عمل کر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ سے سوال نہیں کرے گا. تو ایک پکھا دے کر مسجد پر اللہ پر احسان چلا دیتا. جاؤ نبی کے جس نے سارا تن من دھن قربان کیا، آج وہ 50 ارب ڈالر کے برابر بنتا ہے. تیرا 1 روپیہ دین پر نہیں لگا تو اعتراض کرتا ہے. اور جو میری بات سمجھ لو، اس کی عزت ہمارے پاؤں کے نوک کی ٹھوکر پر ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. اور جس کی عزت نبی کرے تو کیوں نہیں کرتا؟ جس کو نبی، تو بیٹی کس کو دیتا ہے؟ عادل کو دیتا ہے، ایماندار کو دیتا ہے، امانت دار کو دیتا ہے، وصف والے کو دیتا ہے. تو نبی یہ کہے کہ اگر میری 40 میں دیا ہوتی تو عثمان کو دے دیتا. فرمایا ابو بکر فی الجنت ورفیق ابراہیم علیہ السلام، عمر فی الجنت ورفیق داؤد علیہ سارے نبیوں کے فرمایا اشرف و اشرا. فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص فی الجنت و سلیمان رفیقہ، حضرت سلیمان اس کا رفیق ہے. اور آگے فرمایا کہ
ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے جنت کے اندر، اور صاحب رفیقی فی الجنت عثمان ابن عفان، جنت کے اندر میرا رفیق عثمان ابن عفان ہے۔ نہیں چھوڑا بھائی، جس نے ساتھ دیا نبی کے مقابلے میں اس کو نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام نے سورہ حدیبیہ ہوا تو سورہ حدیبیہ میں 1400 صحابہ ہے، مشاورت کے لیے، سفارت کے لیے سورہ حدیبیہ کے وقت بھیجا مکہ المکرمہ میں۔ سفارت کاری کے لیے کس کو بھیجا جاتا ہے؟ جس کا دین کامل، جس کا دین افضل ہو، جس کا دین بڑا ہو۔ تو عثمان کو افضل سمجھا تو نبی نے بھیجا۔ کیا ابو بکر موجود نہیں تھے؟ علی موجود نہیں تھے؟ طلحہ موجود تھے؟ زبیر موجود تھے؟ سارے صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام میں سے سفارت کاری کے لیے صلح حدیبیہ میں مکے میں حضرت عثمان کو بھیجا، اور عثمان کی عزت کو واضح کرا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم عمرہ کر لو، واپس چلے جاؤ۔ فرمایا جب تک میرا نبی عمرہ نہ کرے میں عمرہ نہیں کروں گا۔ بھائی رشتہ داری تھی ان لوگوں کی، وہ بڑے سردار لوگ تھے، یہ بڑے بنو قریش کے بڑے سردار لوگ تھے، یہ سردار تھے، تمہاری طرح کمی زبان والے نہیں تھے، کمی نہیں تھے، بڑے سرداروں کے لوگ تھے یہ لوگ۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے، نبی کے لیے آپ ایک سردار کے گھر میں ٹھہرے، واپس نہیں جائے کیمپ پر، تو نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو فرمایا اے لوگوں جب تک بیعت کرو، درخت کے نیچے بیعت کرو، 1 8 2 8 3 4 5 6 7 8 1400 صحابہ کی بیعت، اوپر نبی نے ہاتھ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیا جاتا ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اوپر سے اللہ نے کہہ دیا جب اللہ نے تھوپا ہے، اے نبی یہ تیرے ہاتھ نہیں، صحابہ کے ہاتھ نہیں، یہ سارے ہاتھ وہ ہے جن کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کہتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس کے لفظی معنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے بیعت کی تحت الشجرۃ، شجر تو بچے کو بتائے، شجر درخت کو کہتے ہیں، شجرہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں سے راضی ہوا، اور 1400 مومنوں سے راضی تو اللہ ہوا، تو کیوں نہیں راضی ہوتا؟ اور رب کو زیادہ علم ہے کہ تجھے علم زیادہ ہے۔ بھائی ہم تو یا اللہ تو ویسے حدیث میں کہہ دیتا کہ پیغمبر نے بیعت کی، قرآن میں نازل نہ کرتا، ہم یؤمنون بالغیب، ہم تو بغیر دیکھے ماننے والے ہیں۔ آپ نے جنت کا آپ نے جنت کو مان لیا، آپ نے جہنم کا آپ نے جہنم کو مان لیا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے رب کو مان لیا۔ تو یا اللہ تم ویسے ہی کہہ دیتا، ہم تو ویسے ہی ماننے کو تیار ہیں۔ تو قرآن کے اندر کہتا ہے للمؤمنین اذ یبایعونک، جب یہ سارے لوگ بیعت کر رہے تھے تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، یعنی کہ پکے مومن تھے، پکے مومن تھے، پکے مومن تھے۔ صلح حدیبیہ والے جو انکار کرے اس کائنات کے اندر بدترین گروہ میں جائے گا جو اللہ کی آیات کا منکر ہے۔ جب اللہ کہتا ہے یبایعونک، اللہ کہتا ہے جب بیعت کر رہے تھے للمؤمنین، اور وہ 1400 صحابہ
بدر کے، احد کے اور صلح حدیبیہ کے صحابہ سب سے افضل ہے۔ یار نبی جن کے لیے بیعت ہوئے، نبی مارنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہمارا بندہ مار دیا گیا، ہم واپس چلے جائیں، نہیں، فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ ہے فرمایا سیدہ رقیہ سے، بیٹا اچھا سلوک کیا کر، عثمان کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھا کرو۔ عثمان آپ کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بڑا ہی خیال رکھتا ہے۔ فرمایا اے بیٹا رقیہ عثمان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھ کہ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضرت یا رسول اللہ داخل ہوئے کمرے کے اندر، ابو بکر بیٹھے تھے، آپ کی پنڈلی کپڑا پڑا ہوا ہے، عمر کپڑا پڑا ہوا ہے۔ فرمایا جس وقت عثمان آئے تو آپ نے پنڈلیوں کے اوپر کپڑا دے دیا۔ فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ مور لب لگا دی ہے کہ حیا کہاں سے نکلتی ہے، اور وہ حیا فرمایا سیدنا عثمان غنی نے کہ 82 سال کی عمر ہو گئی، میں نے جب سے نبی کے ساتھ بیعت کی ہے میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو بھائی یہ ہوتی ہے حیا۔ کرما والے وہ ہوتے ہیں محبت والے جن کو نبی عزت دے۔ میں کس کو عزت دے سکتا ہوں؟ جس کو رب عزت دے۔ میں کیسے گھٹا سکتا ہوں؟ جس کو رسول عزت دے میں کیسے گھٹا سکتا ہوں؟ عزت رب دیتا ہے۔ ساری دنیا رب کی منکر ہو جائے، ساری دنیا صحابہ کی منکر ہو جائے، صحابہ کے درجے میں ایک لفظ کے برابر کمی نہیں آتی۔ کیا جائے نہیں ہے؟ جو ابو بکر سویا ہوا ہے نبی کے ساتھ، تیرے نام کہنے سے، تیرے نام ماننے سے اس کی عزت کم نہیں ہوگی، عمر فاروق کی عزت کم نہیں ہوگی، بلکہ عمر کی عزت کو جانتا ہے، ابو بکر کی عزت کو جانتا ہے۔ چوتھی قبر ہے، حضرت عیسیٰ دفن ہو گئے تو کیا معاملہ تھا؟ کہا یا رسول اللہ اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ کا امتی بنا، تو اللہ نے اونچا اٹھا لیا، بر رفع اللہ الیک، یہودیوں نے پھانسی دی، اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ اللہ کہتا میں تیرا رتبہ بلند کروں گا، تو اوپر آسمانوں پر اٹھانے سے رتبہ بلند نہیں ہوا، بلکہ نبی کے ساتھ قبر بننے سے رتبہ بلند ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو نسبت کام نہیں دیتی، نسبت کام دیتی ہے، بڑا دیتی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے سے پوچھا کر، مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں نسبت کام دیتی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ نسبت کام دیتی ہے۔ حضرت عثمان نے بڑے دکھ اٹھائے، اتنے دکھ اٹھائے، اللہ نے خلافت دی، 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، باغیوں نے پانی بند کر دیا۔ مصر سے عبداللہ ابن سبا، محمد ابن مسلمہ، محمد ابن حذیفہ، نئے نئے لوگ چھوکرے مسلمان ہوئے تھے خارجی ذہن کے، جنہوں نے سب سے پہلے عمر کو قتل کیا، پھر ڈرامہ بنایا کہ نبی کی مسلک پر ایک بنی امیہ کا شخص کو بیٹھا ہے، بہانہ بنا کر اس کا تختہ اٹھ دیا جائے۔ اصل میں سٹوری یہ چلانی تھی، آپ کو پتا نہیں ہے، جس یہودی نے سکرپٹ لکھا تھا اس نے کہا پہلے عثمان کو مارو، عثمان کے بعد پہلے عمر کو مارو، پھر عثمان کو، پھر علی کو، پھر حضرت امام حسن کو۔ اس کا سکرپٹ 50 سال کا لکھا ہوا تھا۔ 11 ہجری کو نبی دنیا سے گئے، 61 ہجری کو امام حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یہ یہودیوں کا ذہن کام کرتا ہے، جاؤ
مجھے بتلاؤ کہ جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا اس کا نام خالد، جس نے علی کو قتل کیا عبد الرحمن ابن ملجم، اور اس کا بھائی ہے خالد ابن ملجم جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ تو یہ سارا جو کچھ سکرپٹ لکھا تھا یہودیوں نے، بھائی ہمیں بھلا دیا گیا، ہمیں ان سیاست کی گلیوں میں اگیڑ کر کے دین پر نہ چل جائے۔ جو قرآن کا پیغام تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اللہ تک لے کر جاتا ہے۔ روٹی کھانے کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اندر کیسے جا رہا ہے، باہر کیسے جا رہا ہے۔ اصل دین تو یہ تھا کہ قرآن پر چلا جائے۔ ان لوگوں نے تاریخ کے اوراق میں تمہیں اڑا دیا تاکہ نبی کے دین سے ویسے دور ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم دور ہونے والے نہیں ہیں۔ جب تک جان ہے، پانچ تن پاک سے لے کر اصحابہ کرام سے لے کر ازواج مطہرات سے لے کر نبی کی جتنی بھی آل ہے، اصحاب پاک ہیں، انشاءاللہ سبھی کا ذکر ہے ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔